پاک علیہ السلام کا نور سنیے وہ جو میں مثال دے رہا ہوں ادھر میری طرف قاضی احمد حسن چشتی کے جامعہ مسجد پیر حامد علی شاہ صاحب دودھ کی صورت میں ربیع الاول جس برتن میں ہم نے رکھنا ہو فارسی پاک کو حاصل یہ دودھ عارضی نور ہے. مجھے بتائیے جس میں ہم نے عارضی نور رکھنا ہو اس کی اتنی صفائی تو جہاں اللہ نے محمد کا نور رکھنا تھا اس پیٹ کو رب نے کتنا صاف رکھا ہوگا. تمہیں اندر کو اللہ نے کتنا صاف رکھا. جن جانوروں پہ نبیوں نے سواریاں کی وہ جانور بھی جنت میں جائیں گے. سوچیے جس پاک شکم میں حضور ٹھہرے. یہ اس لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ کچھ لوگوں نے معاذ اللہ لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کے والدین کافر تھے. کافروں کے بارے میں قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس. جو مشرک ہے وہ نجس ہے. تو اگر حضور علیہ السلام کے والدین کو مشرک کہا گیا تو پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سوچیے کیا کہا جا رہا ہے ان کو. مشرک کو قرآن کی نص سے نجس ہے. تو اگر خدا نہ کرے یہ قول نقل کیا گیا یہ مان لیا گیا کہ حضور کے والدین مشرک تو پھر اس بندے کے ایمان کے پلے کیا رہے. جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. جس کے گھر کے نزدیک کوئی قریب چیز آئی نہیں سکتی. سایہ نہیں بنایا کہ ناپاک جگہ پہ نہ پڑے. پھر مجھے بتائیے تو اللہ پاک نے میرے محبوب علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب بھی نسل انسانی کو 2 طبقات میں تقسیم کیا مجھے یعنی میرے نور کو ان میں سے بہتر میں رکھا. بس میرے نسب کو ایسے والدین کے سرخوں اور رحموں سے نکالا گیا کہ میرے نسب کو دور جاہلیت کی کسی برائی میں چھوا تک نہیں. یہ حضور اسلام نے فرمایا کسی برائی میں چھوا تک نہیں. میرا سلسلہ نسب ہمیشہ میرے سلسلہ نسب میں نکاح قائم رہا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کبھی بھی میرے تولد یعنی نور کی منتقلی میں غلط کاری کا دخل نہیں ہوا. ہمیشہ یہ بولیے پاک سرگوں سے پاک رحموں میں منتقل. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم نبوت کے تاجدار آپ کے تمام آباء و اجداد پاک. بولیے آپ کے تمام آباء و اجداد پاک. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام سے لے کر حضرت اسلام نے فرمایا میرے والدین تک اللہ تعالیٰ نے اس پاکیزگی کو برقرار رکھا حتیٰ کہ کسی طہارت نسبی کے ساتھ میری ولادت ہوئی. یہ سرکار اپنی شان خود بیان کر رہے ہیں. سرکار نے فرمایا میں دونوں عالم سے بہتر. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے جناب اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ کو چنا. کنانہ میں سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو چنا. قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا. سرکار نے فرمایا بنو ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھ محمد مصطفیٰ کو چن لیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور آپ کا خاندان بنو ہاشم پورے عرب کے ماتھے کا جھومر تھا. حفیظیت آ گیا بطور لم یزل چوپائی سے تخلیق عالم ہے. میں چندہ بھی مانگنا ہے کالے نہیں مانگنا. جب میں مناسب سمجھا گا میں مانگا گا اور اس کو بغیر کم چلنا نہیں. اتنا تک تو سبحان اللہ. اور حفیظ کا شعر سنو ذرا.